حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، جس کی مخالفت میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پوری سورت نازل فرمائی، ابو لہب مر گیا اور خواب کے اندر اس سے پوچھا بتا بھائی ہاں کیا حال ہے؟ کہتا ہے یار بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے عذاب میں ہوں۔ کہا کوئی راحت بھی ملتی ہے، کوئی سکون بھی ملتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے یار سکون تو ملتا ہے مگر صرف ایک دن ملتا ہے۔ کس دن ملتا ہے؟ کہتا ہے سموار والے دن مجھے سکون ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ کہا میری انگلی سے شہد جیسا میٹھا پانی دیا جاتا ہے جس سے عذاب میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ سموار والے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو میں نے بھتیجے کی خوشی کے اندر لونڈی کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا، لونڈی کو آزاد کر کے خوشی منائی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے راحت عطا کرتا ہے، کچھ سکون قبر میں ملتا ہے۔ اب یہ جو منافق جہلمی ہے نا، اس کے سامنے کسی نے کہا جی یہ سنی جو ہیں وہ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خواب میں دیکھا اور کافر کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ اچھا پرانے جو منافق ہیں نا وہ اعتراض کرتے تھے، کہتے جی خواب کی بات ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، فلاں اس میں بندہ وہ ضعیف قرار دینے کے چکروں میں۔ اب یہ جو نکلا یہاں سے ہے نا، پہلے استادوں سے پڑھتا تھا تو راہ ہدایت پر تھا، جب خود راہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے الگ تھلگ بیٹھا، کمرے میں بیٹھ کر کنڈی لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تو رب نے ایسا گمراہ کیا، راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب راہ راست سے بھٹکا ہوا اس کو پتا تھا، اس بات کا تو جواب علماء دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، خواب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اس کہتا ہے نہیں نہیں، اصل میں ہم حدیث کی صحت پر میں کلام نہیں کرتا، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، لوگوں نے اس بارے میں بات کی، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کا میلاد منایا تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ، ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ ملایا تھا، ہر سال تو نہیں منایا تھا، ہر سال تو خوشی نہیں منائی، تو تم ہر سال جلوس نکالتے ہو، ہر سال نکل جاتے ہو۔ میں نے کہا ذرا غور سے حدیث پڑھو تو صحیح، ابو لہب کیا کہہ رہا ہے خواب کے عالم میں؟ کہتا ہے کہ مجھے ہر سموار کو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتا ہے۔ اس نے تو ایک مرتبہ خوشی منائی تھی، اللہ ہر سال نہیں ہر ہفتے میں اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک کافر اگر خوشی منائے، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، اور کافر خوشی منائے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے، لیکن حقیقت میں اسے پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں وہ رب کے محبوب کی آمد کی خوشی منا گیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں ایک مرتبہ اس نے عمل کر لیا تو اللہ اسے ہر ہفتے عطا فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہر روز نبی کا میلاد مناتا ہو، جو ہر روز حضور کے تذکرے کرتا ہو، حضور کا جشن مناتا ہو، ہر سال حضور کا ذکر کرتا ہو، بتاؤ اللہ اسے کی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم میلاد کا دن آتا ہے تو ہم خوشی سے ترانہ گاتے ہیں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا۔ مل کر پڑھ لیجئے، عید نبوی کا زمانہ، اور ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، بڑی سے مراد زیادہ ہو گئی، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا